نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين على نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر کی آخری 3 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنی صفات خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، یہ ہم تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا سارا تعارف قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے، جانتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے متعارف ہو جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے۔ اور جو جہل اجاڑ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ ہے کیا، اللہ کون ہے۔ یہ جہلوں اجڑوں کا سوال ہے۔ جہل و نبیوں کا سوال ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کا تعارف آیت الکرسی جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ کا تعارف ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کا تعارف ہے۔ اب جہل نبی کا، جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے پرلے درجے کا جہل، اس کا تھوڑا سا کہ وہ بھی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ کے تعارف کی بجائے جو اللہ نے دین کیا اس کی طرف چل پڑے۔ چلو میں وہ تھوڑا سا سنا لوں، میں 2-4 منٹ یا سناتا ہوں اس کا، باقی لنک نکال کے خود سن لینا کہ کہاں کہاں یہ جہالت اپنی بورتا ہے، کس کس جگہ یہ جہالت سے کام لیتا ہے۔ اوپر سے دیکھ کے پھر قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھ بھی اوپر سے دیکھ کے رہا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا تعارفی سلسلہ جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا اس نے بیان کیا ہے، وہ تھوڑا سا آپ سماعت فرمائیں۔
اور ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا کی ہے؟ ذات کیا ہے؟ یہ موضوع نہ صرف انتہائی پیچیدہ ترین موضوع ہے، بلکہ یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ اس کے علاوہ یہ موضوع بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ وہ ذات تھی، اللہ تھا وہ جو تمہیں بھلا دیا گیا، جو تم بھول چکے۔ اللہ کو یاد کرو۔ جب تک کہ آپ کو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، تب تک آپ حق کو پا ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو اللہ کا علم نہیں ہو جاتا تب تک حق کو پانا آپ کے لیے ناممکن حد تک مشکل ہوگا۔ اور پھر کوئی بھی چرب زبان، کوئی بھی رہنمائی کے لبادے میں رہزن آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ کی رہنمائی کے نام پر آپ سے اپنی خواہشات کی اتباع کروا سکتا ہے، آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اللہ کے نام پر آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیات ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے، دیکھیں گے اللہ کے ہاں ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ وہ آیات کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے وہ بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے جی اس میں کچھ شک نہیں، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، وہ کون سا دین ہے، وہ اسلام، دین اسلام۔ پھر کیا کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کچھ یوں کی جاتی ہے کہ جیسے اس وقت دنیا میں ایک دین کی ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھزم ہے، اسی طرح یہ دین جو ہے ایک دائرہ جو ہے اس کا نام اسلام ہے۔ یہ جو دائرہ اسلام ہے یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جو اس دائرے سے، اس دین اسلام سے باہر نکل گیا وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس طرح اور آیات ہیں جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، اس میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ۔ اس کا ترجمہ کو یوں کیا جاتا ہے لفظ یقبال ہے، بھی یقبالا فلئی یقبالا، اسلام کے علاوہ کوئی اور جنہیں دین یقبالا چاہے گا پڑھا تو اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے آج ہم نے، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی یہ آیت بھی جب بیان کی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم جو لیا جاتا ہے، اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ آج سے 14 صدیہ قبل محمد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، گویا کہ پہلے نامکمل تھا، اور اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ دین اسلام جو ہے اس کو پسند کیا، اس کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اور دین اسلام سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ دین اسلام سے مراد یہ لیا جاتا ہے جو آج ہر کوئی جسے اسلام کہتا ہے یہ سمجھتا ہے۔ اور ناظرین اس میں کتنی ہے، باقی اس کا لنک نکال کے اس کی کھچیں خود سن لینا۔ میں نے نشاندہی کر دی ہے۔ پہلی آیا مقدسہ اس نے پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کچھ ٹھیک پڑھ لی۔ دوسری آیا مقدسہ اس نے سورہ آل عمران سے
آیا مقدسہ نمبر 85 یہ پڑھنی نہیں آئی. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اگلا لفظ ہے فَلَن يُقْبَلَ. اس نے پڑھا فَلَن يَقْبَلَ. علم کا پتہ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر سے دیکھ کر سیدھا قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. یہ پڑھ رہا ہے فَلَن يَقْبَلَ. اسے لام کے نیچے آگے یا نظر نہیں آتی، انتھا ہے. یقبالا لفظ ہی نہیں اوپر لکھا ہوا. اب جو قرآن پاک کے الفاظ کو بدلے، پھر اوپر سے دیکھ کر ترجمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. لفظ ہے فَلَن يُقْبَلَ. نفی جاد بلند مجہول، معروف نہیں ہے، مجہول ہے. بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین. کسی سے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. نہ عیسائیت قبول جائے گی، نہ یہودیت قبول کی جائے گی، نہ ہندو مت قبول کیا جائے گا. اللہ کے ہاں سچا دین اسلام ہی ہے. اور یہ ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے، بالکل پکا دعویٰ ہے. اور جس انسان کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، وہ اللہ کا تعارف کیا کرائے گا؟ اللہ کا تعارف کیا کرائے گا؟ اللہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ واہ، ویئر از گاڈ؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اب جب ایسے چبڑ اللہ کا تعارف کرانے لگ پڑیں، تعارف کرانے لگ پڑیں، تو سننے والا اللہ سے ہی دور ہو جائے گا. اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے. پہلے تو ہر مسلمان کی زبان پہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی. کھٹا مانا بن گیا، جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو انسانوں کو نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ اس نیند سے، اس سستی سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اس چیز سے وہ پاک ہے. یہ اللہ کا تعارف ہے. سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کرے
الا باذن، مگر اس کی اجازت سے. کوئی سفارشی نہیں ہوگا مگر جب اللہ اجازت دے گا بھی تو کر سکنا کر بھی، جس کی سفارش کر. الا باذن. یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ تمہارے سامنے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما خلفہم، اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. مراد تمہارے گھروں میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم اٹھائے پھر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ ما شاء اللہ، اللہ بما شاء. واسع کرسی السماوات، واسع کرسی السماوات، بہت وسیع ہے اس کی کرسی، اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس میں اٹھنے کی جگہ. واسع کرسی السماوات والارض، بہت وسیع ہے جس کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے. آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے. ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی یعنی زمین و آسمان کی حفاظت کون کر سکتا ہے اس کے علاوہ. ولا یعود حفظہما، اس کے علاوہ کوئی بھی زمین و آسمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، یا ادھر ادھر کوئی نہیں جا سکتا اس زمین و آسمان سے کے علاوہ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ اللہ کا تعارف ہے اور وہی بلند رتبہ عظمت والا ہے. اسی طرح سورۃ توبہ کے آخر میں بھی یہی لفظ استعمال ہوئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھروسہ اسی پر ہے، میں اسی پر توکل رکھتا ہوں. وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کا تعارف کتنا آدمی کرائے، اللہ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں بڑا وسیع کرایا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے اندر تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا فرما دیا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استقاموا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش پہلا سپارہ ہے. دوسرا رکھو
फिल अर्दी जमिया, ये अल्लाह का तारफ मैं करा रहा हूँ सिर्फ। सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबा समावात, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो दी, बस बराबर 7 आसमान बना दिए। वह बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर एक चीज़ को जानता है कि कहाँ कहाँ चीज़ रखी है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ अल्लाह ताला ने अपने तारफ़ कराते हुए ये भी फरमाया, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुमको सबको पैदा फरमाया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और वो रब है जिसने तुमसे पहले लोगों को भी पैदा फरमाया। रब ये है कि जिसने तुमको भी पैदा फरमाया और तुमसे पहलों को भी पैदा फरमाया, उसी की इबादत करो। और रब की ये शान है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अपना तारफ़ कराया है, और ये कोई भी नहीं कह सकता कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, सिवा बेवकूफ़ लोगों के, पागल लोगों के। उलमाए किराम अल्लाह की सिफ़ात अक्सर बयान करते रहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते हैं। अब अल्लाह को अकबर लफ्ज़ है, अल्लाह का तारफ़ है, जिसको बेवकूफ़ लोगों ने, पागल लोगों ने, जिनको ज़रा भी अक्ल नहीं है और नबी बन बैठे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह हू है ना, अल्लाह हू, तो हू जो है ना वो हाल का तर्जमा दे रही है, हाल का माना बता रही है। हालांकि अल्लाह की हाँ दुनिया कायनात का बंदा कोई अलहदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह का तारफ़ हो रहा है। अल्लाह की हा जो है ना, हा पेश हू, ये क्या है, ये क्या है, ये हाल का तर्जुमा। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह नहीं है तो फिर बंदा कहता अल्लाह मैं जानते नहीं, जिस तरह वो हिंदुओं के पंडित ने कह दिया था जाकिर नाइक को, अल्लाह कहाँ है या मुझे दिखाओ, अल्लाह मुझे दिखाओ। अब एक आदमी कुरान पाक को जानता ही नहीं, कुरान को ऊपर पढ़ना नहीं आता, कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता, और इस सितारे में भी बता रहा था फलई यकबाला, जबकि लफ्ज़ है फलई युकबाला, फलई युकबाला, अल्लाह का तारफ़ हो रहा है। हालांकि वो दीन इस्लाम का तारफ़ है कि दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने जो दीन मुकर्रर किया, मिल्लत इब्राहीम दिया। अब मिल्लत इब्राहीम के अलावा कोई दीन और दूसरा या तीसरा दीन ले आएगा तो अल्लाह ताला के यहाँ वो कबूल नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया है, और हमें फरमाया मुसलमानों को। इसी तरह अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सूरत मायदा की आया नंबर 3 है।
اب یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن محبوب ہم نے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا. آپ کے دین. اب اس سے پہلے تمام ادیان کا ذکر، انبیاء کا ذکر نہیں، جو مسلمان ہوئے ان کا ذکر نہیں، مومنین کے دین کا ذکر نہیں، کیونکہ پیچھے لفظ ہے الیوم یئس الذین کفروا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج کے دن مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں. من دینکم تمہارے دین سے ان کا داؤ نہیں چلا، ورنہ وہ کب کا اس کو مٹا دیتے. فلا تخشوہم، محبوب اور محبوب کے ماننے والوں اور مسلمانوں، فلا تخشوہم بس نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن محبوب ہم نے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا. کافروں کے مقابلے ادھر بھی لفظ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے وہ نا امید ہو گئے. فلا تخشوا، ان سے مت ڈرو، تمہارا دین مکمل ہے، کامل اکمل دین ہے. واخشونی، رب فرما رہا مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ فرما رہا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ رہا ہے کافروں کے مقابلے میں محبوب دین اسلام مکمل اسلام. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور مکمل فرما دی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت، یعنی تمام قوانین جو زندگی کے گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ قرآن میں مکمل ہو گئے، وہ پورے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام سے جو دین چلا تھا وہ آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام پر دوبارہ اترنا شروع ہوا، اور وہی ملت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی مکمل، وہ جب مکمل ہوئی تو اللہ نے اس کی بات کی کہ ملت ابراہیمی محبوب آج آپ پر مکمل ہو گئی. اسی کو مضبوطی سے تھامو، واتخذوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کو مضبوطی سے تھامو. اب یہ مکمل ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ تو اسی دین کی بات کر رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس کو مکمل کر دیا. ابراہیم پر بھی مکمل دین، موسیٰ کلیم اللہ پر بھی مکمل، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی مکمل، اسماعیل علیہ السلام پر بھی مکمل، ان کو بھی مکمل دین دیا گیا، اور آج آپ پر بھی مکمل ہو گیا. کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا، میری رضا تمہیں مل گئی. کس کے لیے، کس واسطے؟ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین بنا دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین بنا دیا. اب تمہارا دین اسلام ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا دیا. یہی اب تمہارا دین ہے اسلام.
فمن اضطر فی مخمصۃ، اور جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ناچار ہو، غیر متجانف لاسم، اور کسی مجبوری کے تحت کوئی مجبوری بھی آ جائے تو گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو، گناہوں کی طرف نہ جھکے، فإن اللہ غفور رحیم، پھر بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اپنی بخشش بھی فرمائے گا اور ساتھ رحمت بھی فرمائے گا۔ یہ تو ہے ثابت قدمی دین کے اندر رہنے کی، اور ڈٹ جائے کہہ کے قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹا رہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب یہ اللہ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اللہ کسے تعارف کا محتاج نہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اس طرح کہنے والے خود کافر اور لعین اور مردود ہیں۔ اللہ تعارف قرآن پاک میں اپنا خود کرا دیا ہے۔ ہاں یہ بات یہ ضرور ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور علماء کرام کی محفل میں بیٹھتے نہیں، اور علماء کرام کو ہم پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا ہمیں جہل